ناظرین، کچھ دن قبل زندگی ٹی وی جو کہ مسیحوں کی طرف سے ایک چینل ہے چلایا جاتا ہے ڈش پر اور دیگر سوشل میڈیا پر، اس پر ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ وہ ویڈیو مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی تھی، جس کو مسیح حضرات چلا رہے تھے اور اس پر یہ لکھ رہے تھے کہ دیکھیں جی آخر ایک مسلمان اسکالر نے، ایک مسلمان ریسرچ اسکالر نے اپنی تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے سچائی کو آشکار کیا اور سچائی کو بیان کیا، اور بڑے زور و شور سے وہ یہ ویڈیو دکھا رہے تھے۔ پہلے تو آئیں کہ ذرا سنتے ہیں کہ وہ ویڈیو آخر تھی کیا جس کو اتنا اچھالا جا رہا تھا یا جس کو اتنا دیکھا جا رہا تھا یا مسلمانوں کو دکھایا جا رہا تھا۔ تو آئیں ذرا پہلے وہ سچائی ذرا سنتے ہیں جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے کسی کا اہلا کار بن کر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آئیں ذرا پہلے وہ سچائی سنتے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح توحید ہے وہ کافر، اور قرآن میں آتا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں، اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بوجھ سکتا ہے۔ تو اے نبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں۔ کافر بھی کہتے تھے قرآن بوجھ سکتا ہے، اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا۔ یہ مسلمان کہتا تھے قرآن تے جی اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے جی، کہتے کھول کے ہی نہ پڑھی، انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتنے رحمت کڈ پورے قرآن اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے۔ اور رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی اور سدھر گیا، اس کے لیے اللہ غفور رحیم ہے۔ اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے۔ جھوٹ بولا ہے آپ سے لوگوں نے۔ اسی لیے جو قرآن پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ انہوں نے نا شروع کیا قرآن کلاس نا۔ تو میں نے اپنے وائف سے کہا، اس وقت 3 بچے تھے میرے، میں نے کہا میں بچوں کو سنبھالوں گا، تو پورا قرآن کور کر۔ وہ پورے رمضان میں نا 9 بجے سے لے کے ظہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے، اور رمضان میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کیا۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم نہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لے، تیرے باوجداد میں سے بھی، میرے باوجداد میں سے بھی شاید کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے، تو بھی پڑھ لے۔ نماز پڑھتی تھی، پردہ کرتی تھی، سب کچھ۔ جب میری وائف پورا قرآن، یعنی قرآن وہ پڑھتی گئی، تو اس کا تو جس کو کہتے ہیں قرآن، تو پھر آپ کو پتہ ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ اگر آپ نے اثر لینا ہو، جیسے بٹ صاحب کہہ رہے سن کہ نہ مننا ہوئے تو پورا قرآن پڑھ دے رہے تو نہیں منو گے، تو مننا ہوئے تو یہ اشارہ بھی کافی ہے۔ تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لرن کیا؟ اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لرن کی ہے کہ جس اللہ کا تعارف مجھے میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے، وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے، قرآن والا اللہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی قرآن تو بڑا ڈڈ ہے، اللہ تو بڑا ڈڈ ہے، وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک، نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا اس کی۔ وہ تو پیغمبروں کو بھی کہتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم بھی فرما دو بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اتنوں کو بخشوا لیں گے۔ واقعی جو قرآن اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے، جس کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے، ان کے بزرگوں نے جو تعارف کرایا، وہ اس قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مرزا صاحب قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اپنے اٹکل پکچو سے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ رحمت نہیں ہے، بڑا سخت قرآن ہے اور اس میں کوئی رحمت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو پکچر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پکچر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکچر علماء کرام نے برصغیر پاک و ہند میں پورٹریٹ کی ہے یا بیان کی ہے، وہ ایسی نہیں ہے اور اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔
اور علماء کرام نے جھوٹ بولا ہے، علماء کرام نے لوگوں کو جھوٹ بولا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، قرآن مجید رحمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاکہ پیش کیا وہ سارا غلط ہے۔ اور 1400 سال بعد مرزا انجینئر صاحب کو جو ہے نا وہ صحیح جس کو کہتے ہیں فہم حاصل ہوا ہے، وہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا ہے۔ تو میں ان چھوٹے مرزا صاحب کو، کیونکہ بڑے مرزا صاحب تو فوت ہو چکے ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے، تو یہ چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر رحمت ہے تو کوئی کٹ کے دکھائے۔ ہائے ہائے، خیر آپ کا قصور نہیں ہے مرزا صاحب، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اور صحابہ اکرام کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور علماء اکرام کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے والدہ صاحبہ کا نیک ہونا اور والد صاحب کا ایک ہونا اشہد ضروری ہے، جو کہ آپ بدقسمتی سے اس چیز سے محروم ہیں اور بدقسمتی سے یہ جو خصوصیت ہے آپ کے حصے میں نہیں آئی، تو ہم ہمدردی رکھتے ہیں اس وجہ سے آپ کے لیے، لیکن آپ کم از کم لوگوں کو گمراہ تو نہ کریں۔ جس قرآن مجید کے 114 چیپٹرز میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 113 چیپٹرز میں کو شروع کرتے ہی اپنا تعارف مہربان، رحیم اور رحمان کے نام سے کرواتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو اس میں رحمت نظر نہیں آتی۔ آئے آپ کو تھوڑی سی رحمت دکھاتے ہیں، کچھ آپ کو آیات دکھاتے ہیں۔ ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی سراپا رحمت ہے، لیکن آپ کو کچھ رحمت کے جو ہے قطرے دکھاتے ہیں قرآن مجید میں، شاہد کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آئیں سورہ احراف کی آیت نمبر 204 پڑھتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ آپ کو اس میں رحمت نظر نہیں آتی اور آپ اپنی بیگم کے قصے اور فلانے قصے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خالی سننے سے ہی تم پر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر اس بات کی تخصیص نہیں کی گئی کہ قرآن مجید کو سمجھ کر سننے سے تم پر رحمت ہوگی۔ کسی کے کان میں قرآن مجید کی آواز بھی پڑ گئی تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس کے دل پر اللہ کی تسکین نازل ہوگی۔ آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں رحمت نہیں ہے۔ پھر آئیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو بھائی صاحب، جو لوگ مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے، اور جو کوئی بھی قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا قرآن نازل کیا ہے جو ان کے لیے رحمت ہے۔ آپ کہتے ہیں رحمت نہیں ہے، قرآن بڑا سخت ہے۔ قرآن آپ جیسے خبیثوں کے لیے سخت تو ہے لیکن مومنین کے لیے سخت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رحمت کہا ہے۔ میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی اور آپ کے اندھے بھگتوں کی ہدایت کے لیے صرف دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے اور آپ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔